گا کہ میلاد کیسا ہوا کیا حالات بنے. حلیمہ سعدیہ سرکار کے دادا کی, نبی پاک کے دادا کی کنیز تھی اور بڑی معتبر اور بڑی باعظمت خاتون ہے, لیکن جب یہ پہنچی تھی میلاد ہو چکا تھا. جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تھی سرکار کی ولادت مبارک ہو چکی تھی. سننا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سرکار کے حسن کے واقعات پڑھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں, امیر المومنین فرماتے ہیں, میرے نبی کے حسن و کمال و جمال کا کمال یہ تھا. مولا فرماتے ہیں جس گلی سے نبی گزرا کرتے تھے 3 دن تک مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. غور فرمائیے گا یار. اب دیکھنا میں دونوں جملوں کو ملا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں مسکین ابن الآدم, آدم کے بچے مسکین ہیں. تو ایک العراقہ, ان کو اپنے پسینے سے مردار کی خوشبو آتی ہے. انصاف کر, جس کے پسینے سے مردار کی خوشبو آئے اور جس کے پسینے سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے, کیا برابر ہے؟ فرما رہے کہ نہیں فرما؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو اور شیعہ بھائیوں کو سلامت رکھے. ہم نے مل کے سرکار کے ایام منا کے زمانے کو بتا دیا ہے, درود والے اور ہیں, برود والے اور ہیں. میرے عزیز دوستو, یہ امیر المومنین علیہ السلام فضائل پڑھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں جس گلی سے گزرا کرتے تھے. اب بتائیں, جس کے جسم سے بدبو آئے اور جس کے جسم سے خوشبو آئے, کیا وہ برابر ہوا کرتے ہیں؟ اور جو خندق کے میدان میں خندق چھوڑ کے سرکار کے پسینے اور سرکار کے حسن کی زیارت کریں, وہ اور ہیں جو اسی سرکار کو گود میں پال لیں. ان کی عظمت کے کیا کہنے. سرکار امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں 3 دن تک, میں دلیل عرض کرنے لگا ہوں, اصحاب پیغمبر نے اگر سرکار کو ملنا ہوتا تھا, تلاش کرنا ہوتا تھا, تو وہ پوچھا نہیں کرتے تھے, وہ خوشبو کو سونگا کرتے تھے. میں دلیل دینے لگا ہوں, آپ کے اذہان میں موجود ہے. وہ خوشبو سونگ کے بتاتے تھے اس گلی میں ہیں یا اس گلی میں ہیں. وہ پوچھتے نہیں, سونگا کرتے تھے, خوشبو آتی تھی. آئے امام حسن مجتبی گھر میں, السلام علیکہ یا امہ, اے میری مادر گرامی آپ پہ سلام. یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. کہا اماں جان میں گھر میں آیا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میرے نانا ہے, مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. چلے مولا حسن تھے, بڑا شہزادہ تھا, لاڈلا تھا. بعد میں مولا حسین آئے, السلام علیکہ یا امہ, فرمایا علیکہ السلام یا ولدی الحسین, حسین آپ پہ بھی سلام. کہا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ. اماں جان ایسے خوشبو آ رہی ہے جیسے نانا گھر میں ہیں. چلے بچے تھے, سرکار کے سینے پہ سویا کرتے تھے, اٹھا بیٹھا کرتے تھے, بچے تھے. اتنے میں امیر کائنات علی ابن ابی طالب, مبلغ توحید, محافظ رسالت, بے سایہ نبی کا سایہ علی, تشریف لائے. السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, اے دختر رسالت, اے بنت پیمبر, اے دختر نبوت, میرا سلام. علیکہ السلام یا علی امیر المومنین, علی حیدر کرار آپ پہ بھی سلام. فوراً کہا یا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی. اے بطول میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے گھر میں میرے پیغمبر موجود ہیں.
इसीलिए अली अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं नबी के जिस्म से खुशबू आया करती थी, जिनको 40 साल के बाद खुशबुए पैगंबर महसूस हो वो और होते हैं जो 40 साल पहले खुशबू महसूस करे। उस पैगंबर की अजमत के क्या कहने, उस नबी की शान के क्या कहने। खुदा की कसम अजमत पैगंबर लिखने वालों ने कमाल कर दिया। वो फरमाते हैं जब सरकार तजदीद वुजू किया करते थे, सरकार के वुजू के कतरे जब जमीन पे गिरा करते थे तो वहां से हरियाली निकला करती थी। वो फरमाते हैं सरकार जिसे मोहब्बत से देखा करते थे वो कभी बे औलाद नहीं हुआ था, सरकार जिसे नफरत से देखते थे वो कभी साहिब औलाद नहीं हुआ था। इसीलिए तो बतूल की नस्ल आज भी मौजूद है। और फरमा रहे अल्लाह अकबर। इसीलिए तो बतूल नस्ल सादात आज भी मौजूद है। ये मोहब्बत नजरे पैगंबर का कमाल है। लिखने वाले लिखते हैं खुदा की कसम क्या कहने, अजमत पैगंबर लिखने वालों ने कभी इस अंदाज में भी शान रिसालत सुना करें। इस जुमले पे बड़ी तवज्जो कीजिएगा। अमीर फरमाते हैं मिंबर कूफा पे, सरकार फरमाते हैं पूरी जिंदगी ये रिसालत में किसी ने नबी पे सलाम करने में पहल नहीं की। अरब के लोगों ने एक कोने में बच्चों को छुपा दिया कि उधर से बतूल का बाबा आएगा, तुम सलाम में पहल करना, हम तो हार गए हैं, तुम सलाम में पहल करना। हम इस बात को कहेंगे कि अब बच्चों ने की, अभी बच्चे छुपे हुए थे कि पैगंबर खुदा ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। किसी ने कहा या रसूलल्लाह वो तो छुपे हुए हैं, आपने कैसे देखा? सरकार ने फरमाया खुदा के बंदो मैं जैसे दीवार के इधर देखता हूं दीवार के उधर भी देखता हूं। सुनना जुमला अमीर अल मोमिनीन का। मौला फरमाते हैं आवाज पैगंबर का मोजेज़ा ये था सरकार कभी ऊंचा नहीं बोले थे। नहीं आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं मिसाल देता हूं। वो फरमाते हैं कि सरकार की आवाज का मोजेज़ा ये था कि सरकार कभी चीख के नहीं बोले, जोर से नहीं बोले, बुलंद नहीं बोले, बस आहिस्ता सा। तर्जमाने वही इलाही था ना, बतूल का बाबा था, खुद कुरान था, ऊंचा नहीं बोलते थे, आहिस्ता। अच्छा अगर मैं आहिस्ता बोलूं तो पीछे आवाज नहीं जाएगी, स्पीकर है, हमारी आवाज और है। अच्छा मैं आपको बेदार करने के लिए एक और जुमला कहता हूं। सरकार की आवाज और है। सरकार की आवाज का मौजज़ा यह था कि जितनी आवाज करीब वाला सुनता था 1.25 लाख के गद्दीर के मजमे में उतनी आवाज आखिरी बंदा भी सुन रहा था। गौर फरमा रहे हैं, 1.25 लाख का मजमा हो, स्पीकर हो ना, गर्मी की शिद्दत हो, सूरज शबाब पे हो, पलाने उतरे हो, सरकार बोले। मुझे बताएं कोई ऐसा खतीब है जिसकी 10,000 के मजमे में आवाज जाए, 50,000 के मजमे में जाए, 1.25 लाख के? किसी ने ये नहीं कहा, लोगों ने कहा गर्मी ज्यादा थी, शिद्दत थी, ये हो गया वो हो गया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आवाज नहीं आई। ये मौजज़ात पैगंबर में। अच्छा सरकार के मौजज़ात में एक और मौजज़ा सुनने में बात को खत्म करूं, मुझे कहीं पहुंचना है। सरकार के मौजज़ात में लिखने वालों ने कमाल कर दिया। वो फरमाते हैं सरकार का जिस्म अक़दस इतना नफीस था कि पूरी जिंदगी पैगंबर में, गौर फरमाइएगा, सरकार के जिस्म अक़दस पे कभी मच्छर या मक्खी नहीं बैठी। मैं ये आखिरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं
کل زندگی کی بات کر رہا ہوں، 63 سالہ زندگی. جنہوں نے پلا نبی لیا ہے وہ اور ہیں، جنہوں نے پال کے نبی دیا ہے وہ اور ہیں. پوری زندگی رسالت میں. اب چونکہ سرکار کا اب میلاد ہے اور اتنا بڑا جشن اور اتنا بڑا میلاد ہے، حالانکہ ولادت 17 کو مولا امام صادق علیہ السلام کی بھی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی اسی شدت سے ہونا چاہیے. سرکار ہی مبلغ رسالت ہے، سرکار نے ہی بتایا رسالت کی عظمت کیا ہے. لیکن چونکہ سرکار کا میلاد ہے تو پھر اب بات جو ہے اس طرح چل پڑی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا بھائی. معجزات لکھنے والوں نے ایک معجزہ لکھا سرکار پیغمبر خدا کا، غور فرمائیے گا. وہ فرماتی ہیں سرکار کے معجزات یہ ہے، پوری زندگی پیغمبر میں 24 گھنٹوں میں 12 مہینوں میں 30 دنوں میں، سفر میں، حضر میں، بستر پہ، مصلی پہ، ممبر پہ، میدان جنگ میں، سرکار کے جسم اقدس پہ کبھی مکھی یا مچھر نہیں بیٹھا. ختم کر رہا ہوں میں بات کو. نہیں بیٹھا. وہ کہتے ہیں تحقیق کی کیوں نہیں بیٹھا؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ مکھی ہے فضول کش، جسم سے فضول مادے کو چوستی ہے. محققین فرماتے ہیں سرکار کے جسم مبارک سے کوئی فضول شے نکلتی نہیں. غور فرمائیے گا. سرکار کے جسم اقدس سے، سرکار پیغمبر علیہ السلام کے جسم اقدس سے، یہ میں اعلان نبوت کے بعد کی نہیں، قبل از اعلان نبوت کی بھی بات کر رہا ہوں. سرکار کے جسم پہ نہیں بیٹھتی اس لیے کہ کوئی فضول شے سرکار کے جسم سے نکلتی نہیں. سرکار کے جسم سے فضول شے نہیں نکلتی، فضول شے بیٹھتی بھی نہیں ہے. سرکار کے جسم پہ جب بیٹھتا ہے فضیلت کش بیٹھتا ہے. لکھنے والے نے بھی کتنا کمال کر دیا. وہ کہتا ہے کبھی کندھے پہ باپ، کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں انہوں نے کیا ہے یار اگر تار یہ نکل جائے تو بہتر ہے. مائک سارا کھولنا پینا، کھولنا پڑے گا سارا، اور لاندے نہیں.